بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی ایک مسلمان صوفی تھے جن کا مزار پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں کلفٹن پر واقع ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ اشتر تھا۔ ان کے والد محمد النفس الزکیہ اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے محمد کی اولاد میں سے تھے۔ آپ حسنی حسینی سید تھے اور یہ بات آپ کے شجرہ نسب سے بھی ثابت ہے۔ آپ پر کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی قدیم ہستیوں میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی علیہ السلام سے بھی جا ملتا ہے۔ آپ 1998 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حدیث کے علم پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے آپ کو محدث بھی لکھا ہے۔ کہاں سندھ اور کہاں سعودی عرب، کتنا لمبا سفر ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد کوئی اسلام کی تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے سندھ نہیں آیا، اس لیے آپ کے والد نے آپ کو خلافت کے لیے سندھ بھیجا اور مگر آپ کو خلافت سے زیادہ دین اسلام کی تبلیغ عزیز تھی، لہٰذا آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کے والد نے آپ کو خلافت سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سندھیوں کے بنجر دلوں کی زمین پر سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی نے اسلام کا بیج بویا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں آپ سیر و شکار کی غرض سے کہیں جاتے تھے تو شان و شوکت اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہوتے تھے، جس سے آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ غالباً اس لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امانت کا پردہ پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی وہ آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ علامہ ابن تثیر نے تاریخ القابل میں تحریر کیا ہے کہ آپ جس دور میں سندھ میں آئے تھے، مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر کشمکش جاری تھی اور اہل سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے سندھ میں داخل ہوئے تاکہ عباسیوں کے اہلکاروں سے محفوظ رہیں۔ جب آپ نے سندھ میں تبلیغ شروع کی تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کا نام برگزیدہ ہستیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے سندھ کی اور سے شادی کی اور اس سے بچے پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات صادر ہوئے۔ چونکہ آپ کی شہادت میدان جنگ میں لکھی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ گورنر حضرت عمر بن حفص آپ کی گرفتاری کو مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور کے دل سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا خطرہ بھی مول نہیں لیتے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خلیفہ بھی اس کو نہ بھول سکا، جبکہ دوسری طرف گورنر عمر بن حفص کے اہل بیت سے محبت کے جذبے کے تحت یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ اگر عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے، لیکن خلیفہ کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ تبریک کے مطابق خلیفہ نے حضرت عمر بن حفص کو سندھ کے گورنر کے عہدہ سے ہٹا کر آپ کو افریقہ بھیج دیا اور ہشام بن تغلقی کو اس وقت گورنر منتخب کیا گیا۔ ابن خلدون اور ابن کثیر کہتے ہیں کیونکہ پہلے گورنر عمر بن شام کا شدید رجحان تھا، ایک بار جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کامیابی کے ساتھ بغاوت کے لیے کافی حمایت حاصل کر لی گئی ہے، آپ کے والد بھائی محمد مدینہ چلے گئے اور عبداللہ اشتر سندھ میں ہی رہے۔ عبداللہ اشتر کے ساتھ زیدیہ کی شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے متعدد دستے بھی تھے جو اس وقت اہل بیت کے سرگرم حامی تھے، جو امامت کے حصول میں عسکری موقف اختیار کرنے پر آمادہ تھے۔ تاہم اس کے فوراً بعد عمر بن ہشام کو بصرہ میں اپنی بیوی کی طرف سے اطلاع ملی کہ محمد نفس الزکریہ یعنی کہ آپ کے والد مدینہ میں قتل ہو گئے ہیں۔ یہ 14 رمضان المبارک 145 ہجری 6 دسمبر 762 کا دن تھا۔ اس کے نتیجے کے طور پر
عمر بن ہشام نے محسوس کیا کہ دارالحکومت میں ان کی موجودگی نے گورنر کے طور پر ان کے عہدے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے حق میں یا کے خلاف کوئی قطعی اقدام کرنے کو تیار نہ ہو کر اس نے عبداللہ اشتر کو طلب کیا اور مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک خیال ہے کہ سندھ کے شہزادوں میں سے ایک کے پاس بہت سے حامیوں کے ساتھ ایک طاقتور بادشاہی ہے۔ آپ کے شر کے باوجود وہ ان سے بہت عزت کرتا ہے، وہ ایک قابل اعتماد آدمی ہے۔ میں اسے لکھ کر ایک معاہدہ کروں گا، تم دونوں کے درمیان، پھر تم اس کے پاس جا سکتے ہو اور وہیں رہ سکتے ہو۔ تم اس سے بہتر کچھ نہیں پاؤ گے۔ عبداللہ اشتر اس علاقے میں گئے اور وہاں کچھ سال گزارے۔ غالباً 762 سے 769 ہجری تک 4 سال آپ اس بادشاہ کے پاس رہے۔ آپ کی سندھ میں موجودگی خلیفہ منصور کی پریشانی بڑھتی گئی، کیونکہ آپ کی موجودگی کو خلافت عباسیہ کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا تھا۔ آخر کار 151 ہجری سندھ میں ان کی موجودگی کا سن کر خلیفہ منصور نے ہشام بن عمرو العتقی کو یہ سمجھا کر کہ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کریں یا بصورت دیگر منتشر کریں اور غیر مسلم خطہ کو الحاق کریں۔ اسی دوران سندھ میں بغاوت ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے ہشام بن عمرو نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو روانہ کیا۔ تاریخ کامل کے مطابق جب صفی کا لشکر نظر آیا اور صفی بن عمرو نے اپنا دشمن سمجھ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ دراصل صفی کے مقابل عبداللہ شاہ غازی کا لشکر تھا، جو سحر کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی نے کافی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسی دوران شہید ہو گئے۔ آپ کے مریدین آپ کے جسد خاکی کو اٹھا کر قریبی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ کی ایک ساحلی ریاست کے ایک گاؤں میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ کلفٹن کی اس پہاڑی پر واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار آج بھی کراچی کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں چشمے کے نمودار ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کے مریدین پہاڑی کی چوٹی پر آپ کو دفن کر چکے تو وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کی بجائے آپ کی محبت میں مزار کے قریبی سکونت پذیر ہو گئے، مگر یہاں دور دراز تک میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر ایک دن سخت مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ان سب نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر میٹھا پانی ملنے کی دعا کی۔ اسی رات حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اپنے ایک بوڑھے ضعیف العمر مرید کو خواب میں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل آسان فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی کی تلی میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ پہاڑی کے نیچے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 20، 21، 22 ذی الحج کو منعقد ہوتا ہے، جس میں ملک بھر سے آپ کے عقیدت مند جوگ شرکت کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھے اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈ ہب کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو روز بروز ملتی رہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ